اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹی جماعت کے طلباء و طالبات، آج 14 جولائی 2020 ہم ایک بار پھر جمع ہو رہے ہیں اور ہمارا مقصد ہے آج ہم سائنس کا ایک اور ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے وہ واٹر ہے، چیپٹر نمبر 14. اور آج کیا ہے، آج ہمارے پاس کچھ کوشچنس ہیں، کوشچن نمبر 8, 9 and 10. Last questions, and we are going to discuss these questions. Inshallah, tomorrow we will throw light on other chapter. So we will start question number 8. Question is, when does a drought occur? Drought کا مطلب ہے خشک سالی. خشک سالی. آپ کو پتہ ہے کہ جب بالکل بہت ٹائم سے بارش نہیں ہوگی، جب رین نہیں ہوگی، بہت عرصہ کے لیے بارش نہیں برسے گی، تو نتیجتاً بارش کا نہ ہونا، اس سے پانی کی کمی واقع ہو جائے گی. پانی کی کمی، پینے کے لیے پانی نہ ہوگا، پودوں کے لیے پانی نہ ہوگا، کہیں سے پانی کی کوئی بوند نہیں ملے گی، پانی کی کرائسس ہوگی. تو اس صورت میں کیا کہا جاتا ہے کہ ڈراٹ مانا جاتا ہے. جب بالکل جو بھی فصل ہو، جب اس کو زمین کے اندر پانی مہیا نہ ہوگا، اویلیبل نہ ہوگا، تو فصل سوکھ جائیں گے، انسان باقی جانور پانی کے لیے ترسیں گے. اس کا مطلب ہے پانی کی بہت زیادہ قلت ہوگی، تو ڈراٹ ہو جائے گی. اس کا بالکل بیسک وجہ یہی ہے رین کا نہ ہونا. No rains for long periods. No rains for long periods cause drought. No rains for a long period in a region cause drought in that very region, and there is non-availability of water everywhere. All living beings feel water scarcity. And question number 9. Explain the formation of water cycle. Formation of water cycle. یہ جو واٹر ہے یہ ایک سائیکل بنا لیتا ہے، چونکہ جو بھی ندی نالے ہیں، اوشنز ہیں اور باقی واٹر باڈیز ہیں، سپرنگز ہیں، جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے، سن لائٹ، تو سورج کی گرمی کی وجہ سے یہاں کیا ہوتا ہے، جو واٹر باڈیز ہیں، یہ یہاں پہ ایک عمل ہوتی ہے ایواپریشن. یہ جو واٹر ہے یہ واٹر ویپر میں چینج ہو جاتا ہے. چونکہ واٹر ویپر بہت لائٹ ہوتے ہیں، یہ ایئر کے ساتھ اوپر چلے جاتے ہیں آسمان کی جانب. جب وہاں یہ بالکل ٹھنڈا پڑ جاتے ہیں، وہاں ٹھنڈی ہوتی ہے، تو یہ واٹر ویپرز کنڈنس ہوتے ہیں انٹو واٹر ڈراپلیٹس. اور وہاں کیا ہوتا ہے، اس کی واٹر ویپر کی کنڈنسیشن ہوتی ہے واٹر ڈراپلیٹس میں. اور جب یہی واٹر ڈراپلیٹس باری ہو جاتے ہیں، تو یہ رین کی صورت میں پھر زمین پر آ جاتے ہیں in the form of rain. And this rain also comes down and fills all these water bodies, oceans, rivers and other water bodies. In this way a cycle is formed. This cycle is known as water cycle. Two processes are involved in this water cycle, that is evaporation of water first, and after that condensation of water. This cycle is known as water cycle, and it is formed like this, which we have described here. After that, there is question number 10. What do you understand by number 1, groundwater, number 2, running water, number 3, rainwater harvesting? There are three terms: groundwater, running water and rainwater harvesting. Number first, groundwater. جو بھی پانی زمین میں موجود ہے اس کو ہم گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں. یہ واٹر ہم ٹیوب ویلز کے ذریعے زمین سے باہر نکالتے ہیں یا
کنویں کی مدد سے باہر نکالتے ہیں اور پانی کے لیے باقی استعمالات کے لیے باقی چیزوں کے استعمال کے لیے یا استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو زمین کے اندر پانی ہے اسی کو بولتے ہیں گراؤنڈ واٹر. دا واٹر پریزنٹ ان دا سوئل از نون ایز گراؤنڈ واٹر. نمبر 2, رننگ واٹر. دا واٹر ان oceans, springs and water bodies, rivers which flow. This flowing water is known as running water. The water which flow in the water bodies is known as running water. Now 3, rainwater harvesting. This is very important term and this is very important question. Rainwater harvesting. When there is chances that we feel scarcity of water, we project a program that is rainwater harvesting. We make people aware that the water coming down in the form of rain should be collected in such a way that it is used in the later periods. It is used when there is water crisis. This practice of collecting water and using for later use is known as rain water harvesting. جب ہم بارش کا پانی جمع کرتے ہیں تو کسی وقت ہمیں یہ ضرورت پڑ جاتا ہے تو ہم استعمال میں لاتے ہیں. اس عمل کو, اس پریکٹس کو رین واٹر ہارویسٹنگ کہتے ہیں. شکریہ.